بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ آدم اور شیطان، اللہ کی مخلوقات۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آدم نے معافی مانگ لی، اللہ نے بخش دیا۔ شیطان نے معافی نہیں مانگی اور اللہ نے مردود قرار دے دیا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اتنا فرق کیوں؟ آدم اور شیطان میں یہی فرق تھا۔ آدم نے غلطی کی، مان لی اور معافی مانگی، یہ نہیں کہا اللہ شیطان نے مجھے بہکایا ہے۔ جبکہ دوسری طرف شیطان نے غلطی کی اور الزام اللہ پر ٹھہرایا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں انسان پہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ جب کبھی ایسے گناہ ہو جائیں کہ توبہ سے ڈر لگنے لگے تو اللہ سے دوری کی نہیں، زیادہ قربت کی ضرورت ہے۔ شیطان ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو توبہ کی طرف جانے نہیں دیتا۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ تیار ہو جاتا ہے شیطان ہمیں نئے طریقے سے بہکانے کے لیے کہ دیکھو لیٹس ریڈی، وہ اٹھ گئی ہے۔ ہمیں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ شیطان روز نئے عہد لے کر، نئے عہد باندھ کر ہمیں نئے طریقوں سے اکساتا ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں، ہم اس کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہی نہیں۔ وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چور آپ کے گھر میں چوری کرنے آئے اور آپ کو علم ہی نہ ہو کہ چور گھر میں ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ سیم از دا کیس وتھ شیطان۔ شیطان کا فوکس جن اور انسان دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہم سورہ ناس میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتے ہیں، وہ حملہ کرتا ہے اور بار بار اٹیک کرتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ ہم سوچ رہے ہیں، یہ ہمارا آئیڈیا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شیطان کے مشن کو لے کر چلتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی کمپنی کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے اور ان دونوں کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب کوئی شخص زندگی میں مذہب کی طرف آتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ چینج آتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میں تو مذہبی ہو گیا ہوں اچھا خاصا، اب میں محفوظ ہو گیا ہوں شیطان سے، تو یہ جنگ شیطان پہلے ہی جیت چکا ہے۔ یعنی آپ تو محفوظ ہیں ہی نہیں، اپنی موت کے وقت تک آپ محفوظ نہیں ہیں، تو ہاؤ یو تھنک یو آر سیف؟ جب ہم دین کے راستے پر چلتے ہیں اور خود کو پرفیکٹ اور دوسروں کو گمراہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہی لفظ پرفیکٹ ہمیں غرور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب ہم خود کو پرفیکٹ سمجھیں گے تو غرور یعنی سیلف ڈسیپشن کا شکار ہوں گے اور اسے شیطان استعمال کرے گا۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو غرور کی نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو گفٹ کیا ہے، اللہ کی گائیڈنس گفٹ ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گفٹ واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، او ٹرنر آف ہارٹس کیپ مائی ہارٹ فرم آن آر دین، او دلوں کے بدلنے والے مجھے میرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ہمیں یہ ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ایک دینی عورت یا مرد کو ہم پرفیکٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم ان کی غلطیوں پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھو اس نے سکارف لیا ہوا ہے اور وہ دیکھو جھوٹ بول رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو اچھا ہو گیا ہے وہ پرفیکٹ ہو گیا ہے۔ یہ شیطان کا ایک ٹول ہے۔ یاد رکھیے ایز اے ہیومن ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، نہ ہم بنائے گئے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا ہی بنا کر پیدا کیا ہے، اور ایسا بنا کر اللہ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ چاہتا تو ہمیں گناہوں سے پاک پیدا کرتا جیسے فرشتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں ایسا نہیں بنایا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم گناہ کو چھوڑ دو تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے اور مجھ سے توبہ کریں گے اور میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ کہتا ہے مومنوں شیطان کے رستوں پر نہ چلو، وہ ڈائریکٹ آپ کو گمراہ نہیں کرتا، وہ پہلے اپنے رستوں پر لے کر چلتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں ان پر اٹیک کروں گا، کہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ نائٹ کلب جاؤ گے تو اٹیک کروں گا، چوری کرو گے تو اٹیک کروں گا۔ آپ یہاں آلریڈی اس کے رستے پہ ہیں، وہ یہاں کیوں محنت کرے گا؟ وہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ملوں گا۔ اللہ سے وہ کہتا ہے I will attack them on your straight path۔ دیکھا اس کا فوکس کہاں ہے؟ جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی کوششوں کو زائل کرتا ہے۔ اس لیے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ طاقت کی ضرورت ہوگی۔ جو پہلے ہی راستے سے ہٹ گیا ہو اسے مزید ہٹانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب ہم سے غلطی ہو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے،
لیکن شیطان آپ کو ایسا کرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو وہ نہیں کرنے دے گا جو آدم نے کیا۔ شیطان ایسے ہی تو موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کی توبہ کی طرف جانے نہیں دیتا۔ جب ہم غلطی کریں فوراً معافی مانگیں، چاہے 100 مرتبہ ایک ہی غلطی کریں، غلطی کے بعد اللہ سے معافی مانگنی ہے، دل سے توبہ کرنی ہے، بعد میں چاہے پھر وہ غلطی ہو جائے، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ نا امیدی اور مایوسی شیطان کا ٹول ہے۔ ہمیں معافی مانگ کر آدم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نہ کہ دور بھاگ کر ہٹ درم بن کر شیطان کا ساتھی نہیں بننا۔ شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے ٹاکسک انوائرمنٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کمپنی اگر ایسے لوگوں کی ہے جو ڈس اپوائنٹڈ، نا امید اور مایوس رہتے ہیں اللہ سے، تو اس کمپنی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم 3 طریقوں سے شیطان کے ٹولز سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کر کے، کیونکہ نماز ہماری آکسیجن ہے۔ نمبر 2، صبح و شام کے سنت اذکار، یا آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں صبح و شام کے جو ہمارے نبی اذکار کرتے تھے وہ آئیں گے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نمبر 3، قرآن پڑھیں، چاہے اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کریں، لیکن اس پر تفکر اور تدبر ضرور کریں۔ یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ آپ نے آرمر یعنی ذرہ پہن لی ہے میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے۔ ہر روز ہمارا مقابلہ شیطان سے ہوتا ہے، ہمیں روز ہی ذرہ بختر پہننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ تینوں کام نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کے پاس آہنی لباس بھی نہیں، آکسیجن بھی نہیں، اور میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی ہے پھر کیا ہوگا۔